السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ کان فیل ہو گیا آج۔ محترم حضرات، ہم سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلے وار پروگرام کر رہے ہیں، اور آج اس کا 194 سیریل ہے، اور ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے جو محنت کی، اس کس طریقے کی محنت کی، اس پر ہم نے بات کی۔ اور پھر دوسری چیز، آپ نے جو تربیت فرمائی وہ کس قسم کی تربیت فرمائی، تو اس تربیت کی بنیادی چیزیں میں ہو سکتا ہے آج یہ اس کا آخری ہو، اب اس کے بعد دوسری بات ہم شروع کریں گے۔ آپ نے جو اخلاق کی تربیت ہماری فرمائی، اس میں ایک چیز تواضع اور خاکساری ہے۔ تواضع کہتے ہیں تکبر کا الٹا، تکبر کا ضد۔ تکبر، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ الکبر ردائی، تکبر میری چادر ہے۔ چادر سے اس نے تشبیہ دی ہے تکبر کی۔ آپ دیکھیں کوئی آدمی چادر تان کے سو رہا ہو اور آپ اس کو کھینچیں تو فطری طور پر اس کو بہت غصہ آتا ہے۔ آپ اس کا ایسے اٹھائیں تو اتنا غصہ نہیں آئے گا، اگر آپ پیر کی طرف سے چادر کھینچیں نا، وہ بہت ناراض ہوگا۔ اسی طرح پروردگار عالم نے تکبر کو چادر سے کمپیئر کیا ہے کہ الکبر ردائی، تکبر میری چادر ہے، اس کو نہیں ٹچ کرو۔ اچھا، تکبر کا جو ضد ہے وہ کیا ہے؟ وہ تواضع ہے، کہ آدمی اپنے آپ کو جو جس پوزیشن میں ہے اس سے کم تر سمجھے۔ اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو دعا فرمائی کہ لوگوں دعا یہ کیا کرو کہ اللہم صغرنی فی عینی وکبرنی فی اعین الناس۔ اللہ، میں اپنے آپ کو اپنی نگاہ میں نیچا جانتا رہوں، گرچہ لوگ مجھے اونچا جانتے رہیں۔ اگر ایک آدمی اپنے آپ کو سمجھتا رہے کہ میں چھوٹا ہوں تو اس کے اندر پھر تکبر نہیں آ سکتی، اور اسی کا نام تواضع اور خاکساری ہے۔ اچھا، ایک خاکساری بناوٹی ہے، جیسے میں خاکسار ہوں، فقیر ہوں، بوریا نشین ہوں۔ یہ جو بندہ کہہ رہا ہے یہ صرف لفاظی ہے۔ اگر یہ حقیقت ہے تو دوسرا آدمی بھی تم کو فقیر بولے تو تم کو ناراض نہیں ہونا چاہیے، یہ اس کا معیار ہے۔ مولانا تھانوی علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ جب وہ یہ کہتا ہے کہ صاحب میری کیا حیثیت ہے، میرے غریب خانے پر آئیے، یہ وہ جو اس سے جو بولتے نا، اگر اس کے صحیح معنی میں اس کے گھر کو آپ غریب خانہ کر دیں تو وہ اندر سے فرنٹ ہو جاتا ہے، بہت ناراض ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کیا ہے؟ تواضع، یہ آرٹیفیشیل تواضع ہے، مصنوعی تواضع ہے، اس کی شریعت پہ جو ہے وہ کوئی گنجائش نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء ہیں، کوشش یہ کرتے تھے کہ جب آپ کبھی چلتے تھے تو ایسا نہیں ہوتا تھا کہ آپ خود آگے رہیں لوگ پیچھے پیچھے رہیں۔ آپ کو یہ چیز پسند نہیں تھی، کیونکہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ بڑپن کا اظہار ہوتا ہے۔ لہذا جب آپ بھیڑ چلتی تھی، اب آج دیکھیں لیڈر کیا ہوتا ہے، وہ آگے وہ چلتا ہے تو پیچھے پیچھے سب رہتے ہیں۔ ہمارے یہاں جنازے میں یہ بات بتائی گئی، جنازے میں بھی یہ بات کہ جنازے کو آگے رکھو، اس کے بھی کیا رہو، پیچھے رہو، وہ مرنے والے کے سے بھی تم زیادہ بہتر نہیں ہو۔ بات سمجھے میری؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خود کی عادت یہ تھی کہ آپ مجمع میں کبھی بھی آگے نہیں چلتے تھے۔ اگر کبھی ایسا لوگ کرتے کہ دھیرے ہو جاتے کہ حضور آگے ہو جائیں تو آپ ان سے دھیرے ہو جاتے تھے، اور نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ وہ بھیڑ میں ہی چلتے رہتے تھے۔ کبھی بیٹھتے تھے، آپ دیکھیں بڑے لوگ ہوتے ہیں نا،
کبھی آفس میں یا گھر میں کوئی بڑا آدمی ہوتا صوفہ سیٹ پہ بیٹھتا ہے تو پیر کو پیر اٹھا کے بیٹھا رہتا ہے. اب کوئی ملنے آیا اس سے چھوٹا درجہ تو وہ پیر اپنا سیدھا نہیں کرتا, وہ اپنا پیر ایسے رکھے رہتا ہے. اور اب تو بہت سے ایسے پوزز دیے جاتے ہیں, کیا کہتے ہیں, اخبارات وغیرہ میں. کل بھی ایک میں نے پوز دیکھا کہ صوفے پہ بیٹھا ہوا ہے اور پیر کو پیر کے اوپر رکھے ہوئے ہے اور جوتا ایسے فیس کر رہا ہے لوگوں کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو عموماً زمین پر بیٹھتے تھے, اور جب بیٹھتے تھے تو کبھی بھی پیر پھیلا کر کے لوگوں کے سامنے نہیں بیٹھتے تھے. ہمیشہ جو ہے وہ آپ پیر سکڑا ہوا رکھتے تھے, اور اگر کبھی تنہائی میں آپ پیر پھیلائے بھی رہتے تھے اور جیسے ہی کوئی آ جاتا تھا پھٹ سے اپنا پیر. حالانکہ اگر آپ ذات کو دیکھیں, آپ اپنے درجے کو دیکھیں ان کے, تو یہ سب چیز بہت چھوٹی تھی ان کے لیے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو اس طریقے سے مینٹین کر رکھا تھا. اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اگر میری چھوٹی سی بھی ایسی کوئی چیز ہو جائے گی تو لوگ کیا کریں گے, اس کو پوری زندگی کے لیے نمونہ بنائیں گے. کیوں؟ قرآن مجید نے یہ بات کہی ہے کہ نبی کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے. اس لیے آپ دیکھیں کہ آپ نے ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی کیا کیا ہے, بہت ہی مضبوطی سے تھامے رکھا کہ امت بچلنے نہیں پائے. اس کے باوجود بھی آپ یہ دیکھیں کہ سب سے زیادہ بد اخلاقی اس وقت مسلمانوں میں ہے. دوسری قوموں کے مقابلے میں, خاص کر یورپین کے مقابلے میں اگر آپ مسلمانوں کو کمپیئر کریں گے تو بد اخلاقی بہت زیادہ ہے. اس کی آپ کو وجہ آج بتاتا ہوں, کیا چکر ہے اس کے پیچھے. حالانکہ ان کے پاس خوف خدا بھی نہیں ہے, تمہارے اتنے ان کے پاس مدرسے بھی نہیں ہیں, نہ خانقاہیں ہیں, نہ لوگوں کے مرید ہوتے ہیں, اس کے باوجود آپ سے اچھا بیہیو رہتا ہے ان کا. اس کے پیچھے کیا چکر ہے؟ ہم اتنا سب ہونے کے باوجود بھی جو ہے وہ نرے جو ہے وہ جاہل. کیا ہے حقیقت میں کہ ایک وجہ, اب ہم اپنے علاقے کی بات کر رہے ہیں, ایشیا کی بات کر رہے ہیں, کہ یہاں پہ جو مسلمان ہوئے ہم لوگ 200 سال پہلے, 300 400 سال پہلے, تو ہم کو مسلمان تو کیا گیا لیکن ہماری تربیت نہیں کی گئی. مطلب ایک کسی بزرگ کے ذریعے خاندان کے لوگ مسلمان ہو گئے, اس نے سوچا کہ ہم آگے بڑھیں گے, کام آگے کریں گے. یہ پیچھے والے کی تربیت کا کوئی انتظام نہیں کیا گیا. وہ نتیجہ یہ نکلا کہ ہم مسلمان تو ہو گئے لیکن ہم اپنی تہذیب کو جو ہے نا وہ اسلامی نہیں بنا پائے. بات سمجھے میری؟ ایک بنیادی وجہ یہ ہے. دوسری بنیادی وجہ یہ ہے, جو میں نے دورہ کیا ان کنٹریز کا, ان کے یہاں جو اسکول کا سلیبس ہے نا, وہ نیچی کلاس کا جو سلیبس ہے وہاں سے تربیت کی جاتی ہے, پڑھاتے نہیں ہیں. جاپان میں خاص کر, یہ ہمارے یہاں آپ دیکھیں یو کے جی کا بیگ آپ نہیں اٹھا سکتے. اس وقت یو کے جی میں جو کتابیں ہیں آپ ان کے بیگ کو کیری نہیں کر سکتے. وہ نہیں کیری کرنے سے ہی جو ٹرالی کا سسٹم آیا کہ بیگ میں جو ہے کیا ہے وہ ٹرالی لگی ہے, کیونکہ اتنا ہیوی لوڈ ڈال دیا گیا ہے بچے کے اوپر کتاب کا کہ بچہ وہ کیری کر نہیں سکتا. ان کے پاس کیا ہے, ایک بھی کتاب لے کر بچہ نہیں جاتا. یو کے جی ایل کے جی میں کوئی کتاب نہیں ہوتی ہے, اور اگر کوئی ہوتی بھی ہے تو وہ وہیں اسکول میں رکھی جاتی ہے. بچہ آئے گا پڑھے گا. وہ کیا کرتے ہیں, میں نے بہت گہرائی سے ساری باتوں کو ان کو وزٹ کیا. کلاس میں بیٹھنے کے ساتھ ہی ان کو سب سے پہلے اپنی تہذیب ہی سکھلاتے ہیں 2 سال تک لگاتار. میں ایک جگہ پر انوائٹ تھا دعوت میں, تو دلی کے ایک صاحب تھے وہ, تو انہوں نے کہا کہ آپ دیکھیں بچی کی تربیت یہاں کیسی ہوتی ہے. تو ہم صوفے پہ بیٹھے ہوئے تھے, سامنے ٹیبل رکھا ہوا تھا. انہوں نے کہا آپ ٹیشو پیپر نکالیے اور نکال کر ایسے پوچھیے اور پھینک دیجئے. یہ جو بچے بیٹھے ہوئے دیکھیں, یہ بغیر بتائے ہوئے ٹیشو پیپر اٹھائیں گے اور لے جا کے ڈسٹ بن میں ڈالیں گے. میں نے, اور انہوں نے کہا ایسا آپ 50 مرتبہ کریں گے تو یہ 50 مرتبہ ڈسٹ بن میں لے جا کر کے کچرا ڈالیں گے. ہم نے اٹھایا ٹیشو, ایسے ہی اٹھایا, اٹھا کر پھینک دیا. ایک چھوٹی سی بچی میرے اندر 5 سال کی رہی ہوگی, وہاں سے اٹھی, اٹھنے کے بعد ٹیشو اٹھایا, کونے میں ڈسٹ بن رکھا تھا, لے جا کے ڈالا. میں نے پھر تھوڑی دیر کے بعد ٹیشو اٹھایا, اس طرح پھینکا. دوسری بچی ادھر جو بیٹھی تھی اس نے اٹھایا, لے جا کر کے ڈسٹ بن میں ڈالا. انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے یہاں اسکول میں سکھلایا جاتا ہے, یہ ہمارے پاس کوئی سسٹم نہیں ہے, نہ مدرسے میں سسٹم ہے نہ کالج میں سسٹم ہے. سب سے زیادہ ہے کہ بچہ اسپیلنگ جان جائے اور یہ فلاں جان جائے, لیکن
اخلاق نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے۔ مدارس صرف علم دیتے ہیں، تربیت نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے۔ حالانکہ ہمارے یہاں عربوں میں اس ڈپارٹمنٹ کا نام، ہمارے یہاں تو ہوتا ہے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ، عربوں میں اس ڈپارٹمنٹ کا نام ہوتا ہے تربیہ و تعلیم۔ لفظ تربیت اور تعلیم کو دونوں کو ملا کر کے ہی ڈپارٹمنٹ کا نام رکھا گیا ہے۔ میسج پاس کیا جاتا ہے کہ تعلیم بغیر تربیت کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ایک آدمی بہت پڑھا لکھا ہے، اپنے بڑوں کا احترام نہیں کرتا، کیا فائدہ اس کے پڑھے لکھنے سے؟ ایک آدمی بہت پڑھا لکھا ہے، سوسائٹی میں لوگوں کو لفٹ ہی نہیں دیتا ہے، تکبر میں ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کی تربیت کی، لیکن ہمارے معاشرے میں اس تربیت کا سسٹم نہیں نافذ ہو سکا۔ اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ ہم ہر چیز میں بے تکے ہو گئے۔ اچھا، کچھ کیا ہوا کہ ان کنٹریز کی پرابلمس ہے، ان کے پاس قانون ہندوستان کا بہترین ہے اگر کمپیئر کریں ٹو ادر کنٹریز، بہت اچھا قانون ہے۔ آپ کبھی بیٹھ کر دیکھیں ہندوستان کے قانون کو، ہمارے پاس اور ان کے پاس قانون میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ اس کے باوجود ہمارا قانون اچھا ہوتا ہے، لیکن کیا ہے کہ ہمارے پاس قانون اپلائی نہیں ہوتا ہے۔ ابھی آپ مسجد میں دیکھیں، مسجد ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر آدمی کو ان چیزوں کا دھیان رکھنا چاہیے۔ آپ نے چپل اتاری ہے، وہ آئے گا اپنے پیر سے دونوں چپل ایسے کرے گا، اپنی چپل بیچ میں اتارے گا۔ اچھا، اب وہ دوسرا جب آئے گا، وہ یہ نہیں سوچنا ہے کہ ہمارے بعد والا بھی ہماری چپل کے ساتھ یہی بیہیو کرے گا، وہ دوسرا اس کی چپل کو کرے گا۔ چپل جب وہ پہننے لگے گا، آپ دیکھیے یہ ساری باتیں میں نوٹ کرتا رہتا ہوں، وہ جو چپل پہننے لگے گا تو ڈائریکٹ اپنی چپل پہ پیر نہیں رکھے گا، وہ دوسرے کی چپل پہ پیر رکھے گا، پیر رکھ کر کے پھر اپنی چپل پہنے گا۔ یہ ساری چیزیں ہم کو بتائی ہی نہیں جاتی ہیں، بچپن سے لے کر کے آخر عمر تک ہم بوڑھے ہوتے ہیں اور مر جاتے ہیں، سمجھے نہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حالانکہ ان لوگوں کی تربیت کی جو نرے بدو تھے۔ بدو کہتے ہی ایسے آدمی کو جس کو تہذیب نام کی کوئی چیز نہیں ہو۔ ایسے لوگوں کو اللہ کے رسول نے معاشرے میں ایسا بنا دیا تھا کہ لوگ دنگ کرتے تھے کہ یہ اونٹ کے چرانے والے، یہ پیدل چلنے والے، پیروں میں چپل نہ پہننے والے، اتنا ان کے پاس اخلاق کہاں سے آ گیا؟ اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات کو شو کرنا تھا ان کے سامنے۔ ہماری بھی کیا ہے، ہم جیسے عالم ہیں، ہم نماز شو کرتے ہیں کہ مولانا صاحب نماز بہت اچھی پڑھ رہے ہیں۔ اب آپ دیکھتے ہیں ہاں مولانا صاحب رکوع ایسے کر رہے ہیں، تو ہوتا ہے نا کہ آپ میری کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پبلک دیکھتی ہے کہ یہ عالم ہے، ایسے پڑھ رہا ہے، ایسے نماز پڑھنی چاہیے۔ اگر ہم وہی چیز اخلاقیات میں داخل کریں تو پبلک دیکھ کر کے اس کے اخلاق سدھر سکتے ہیں، لیکن ہم آپ سے بدتر ہیں۔ اس کے نتیجے یہ برآمد ہوتے ہیں کہ ہمارے ذاتی طور پر اخلاق کی کوئی چھاپ پبلک کے اوپر نہیں پڑتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو کیا کیا، اپنے اوپر نافذ کر کے اب لوگوں کی تربیت کی، نتائج برآمد ہو گئے۔ بات سمجھے میں جو کہنا چاہ رہا ہوں؟ تو حقیقت میں تواضع اسی کا نام ہے۔ اب میں نے 2-3 باتیں لکھی، اس کو غور سوچنے۔ بڑوں کے سامنے اپنے کو چھوٹا سمجھنا، یہ تواضع کی پہچان ہے۔ غریبوں کے سامنے اپنے آپ کو مالداری کا زعم نہیں کرنا۔ ایک دن ایک صاحب کی گاڑی پہ بیٹھے جا رہے تھے، نام نہیں لیں گے، یہیں شہر میں، تو ایک آدمی نے گاڑی غلط ڈرائیو کی، تو وہ کہتا ہے ماروتی 800 لے کر کے دیکھو کیا نقشہ مار رہا ہے، اس کو کیا دام ہے کہ میں سوئفٹ پہ چل رہا ہوں۔ یہ تواضع کے خلاف ہے، یہ تکبر کی علامت ہے۔ جو اس کو ماروتی 800 کو آپ نے جو گری نگاہ سے دیکھا نا، یہی اللہ کے رسول نہیں چاہتے ہیں۔ یہ سب ہمارا مزاج ہے۔ ابھی آپ ہائی فائی موٹر سائیکل لے کر کے جا رہے ہیں، بیچارہ کوئی بکی ٹائپ لے کر جا رہا ہے، وہ غلطی کرے گا تو آپ کو ہر بڑا آدمی چھوٹے کو غلط سمجھتا ہے۔ کار والا آٹو کو غلط سمجھتا ہے، آٹو والا موٹر سائیکل کو غلط، موٹر سائیکل والا سائیکل کو غلط، سائیکل والا پیدل والے کو غلط، سب ایک دوسرے کو۔ کبھی آپ دیکھیں ہم غلطی کیے بھی رہے ٹریفک میں، ہم کو اسی کی غلطی نظر آئے گی جو ہم سے کیا ہے، کم درجے والا ہے، ہم کبھی نہیں نوٹس کریں گے۔ حالانکہ آپ کو معلوم ہے، اگر آپ فورن کنٹریز کا سفر کریں، وہ لوگ جن کو کچھ ایمان نہیں، اگر ایک ٹریفک کی غلطی کرے گا وہ نا،
تو آپ سے سوری کیے بغیر گاڑی اپنی آگے نہیں بڑھائے گا، آپ کو بول کر جائے گا کہ صاحب غلطی ہو گئی، سمجھے؟ کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ یہاں تو میں نے دیکھا ہی نہیں کہ کوئی آدمی کبھی، مطلب مثال کے طور پر آپ کا حق نہیں ہے داخل ہونے کا اور آپ داخل ہو گئے، دوسرے کو تکلیف ہوئی تو اس کو بھائی معاف کرو یار، ہم جلدی میں، ایسی کوئی بات ہمارے پاس، ہم تو بندے ہیں، ہم نے کوئی غلطی ہی نہیں کی ہے، سمجھے نہیں؟ یہ ساری چیزیں ہمارا جو ہے وہ فالٹ ہے۔ تو علم والے کے سامنے، یعنی غریب کے سامنے اپنے آپ کو مالدار سمجھنا، میں نے ایک ایسی مثال دی۔ علم والے کے سامنے، ابھی آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو علم کا سمندر ہے،